صفحہ نمبر 57 آیت نمبر 92 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لن تنالوا البر، ہرگز آپ لوگ نیکی پہ نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ آپ لوگ وہ مال خرچ کر لیں جو آپ لوگوں کو زیادہ محبوب ہو۔ وما تنفقوا من شیء، جو کچھ آپ لوگ خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالی اس پہ علم رکھنے والے ہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو کہ حرام کیا تھا اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی۔ قل، آپ فرما دیجئے، فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، لے آؤ تورات، اس کو تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، جس کسی نے اس کے بعد اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھا، فأولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، اپنے دین میں سچے تھے، اس کے دین کی طرف پیروی کر۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے حلال تھے، مگر یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ اپنے لیے حرام کر دیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ روایات میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایڑی میں درد ہوتا تھا تو اس نے علاج کے لیے، علاج بھی سنت ہے، اس زمانے کے طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ استعمال نہ کریں۔ تو اس نے اپنے اوپر اس چیز کو ممنوع قرار دیا، یہ میں نہیں کھاؤں گا، اور اس کو کھانا چھوڑ دیا، اپنے اوپر خود ہی ممنوع قرار دیا، یہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تورات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور پھر بعد میں یہودی کہنے لگے کہ یہ جو گوشت کی چربی ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح تورات کے اندر ہمارے لیے اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے فرمایا، یہ تورات کے نزول سے پہلے تھا، ان کی یہ بات درست نہیں ہے، آپ تورات منگوائیں اور اس کی تلاوت کریں، ان میں یہ حرمت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے بیماری کی وجہ سے یہ حرمت، یہ ممانعت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اوپر خود ہی
مقرر کی تھی۔ 7 حکم ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، دین حق پہ عمل کرنے والے تھے۔ اور سب سے اہم موضوع جو اس پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس میں امتحان ہے اور برسر عام اعلان ہے، تب تک آپ لوگ نیکی پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ لوگ اپنا محبوب مال خرچ نہ کریں۔ یہ بہت ایک مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، ان کی نگاہیں آخرت پہ تھیں۔ مشہور حدیث ہے امام بخاری کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا باغ مسجد نبی کے قریب تھا، حضور کی مبارک ذات بھی کبھی جاتے تھے، میٹھا پانی تھا، ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، اس میں کنواں تھا۔ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا جائے مجھے یہ باغ بہت محبوب ہے، بس جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو یہ میرا محبوب مال ہے، آپ جیسے چاہیں یہ خرچ کریں، آپ کے حوالے۔ امام بخاری لکھتے ہیں حضور نے فرمایا، واہ واہ کیا بہترین مال ہے، اور اس کو خرچ کر رہا ہے اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ یہ آپ کے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے، میری رائے یہ ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کریں، میری طرف سے آپ کے حوالے۔ اس نے ان کے رشتہ داروں میں وہ باغ تقسیم کر دیا۔ غالباً ان کے رشتہ دار زیادہ محتاج تھے، اور جب آپ کے رشتہ دار محتاج ہوں قریب والے تو ان کا حق بھی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اعلیٰ گھوڑا تھا، اس کا نام تھا سبیل گھوڑا، بہت معروف تھا، صرف اس کو محبوب نہیں ہر کسی کو اچھا لگتا تھا۔ اس نے لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبیل گھوڑا آپ کے ہاتھ میں، آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اسامہ بن زید کے حوالے کر دیا، اس کے بیٹے کو دے دیا۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کے ہاں پیش کیا، آپ نے دوبارہ میرے بیٹے کو دیا۔ اس نے کہا، بس آپ نے دیا ہے، اب میرا کام ہے۔ غالباً خیال ہے کہ اس کے بیٹے کے پاس سواری نہیں ہوگی، اور وہ زیادہ ضرورت مند تصور کیا ہوگا ہمارے نبی نے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس کسی نے، اس زمانے میں مال مویشی لوگ زیادہ پالتے تھے، یہ سرمایہ داری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے اپنے مال میں سے ایک جوڑا، جیسے گائے اور بیل، بکرا بکری، اسی طرح جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، ان میں بھی جوڑے کی صورت بنتی رہتی ہے، یہ جیسے نے اللہ کی خوشی کے لیے وقف کیے تو یہ بھی اللہ کی رضا کا بڑا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کے لیے تو یہ کام بہت آسان تھا، ہمارے لیے یہ کام کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جس نے توکل کیا، یہ مال مجھے پسند ہے، نقد پیسے پسند ہیں، زمین پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فارس کا ایک علاقہ جلولہ، وہاں کی باندیاں بہت خدمت کے حوالے سے بہت تجربہ کار سمجھی جاتی ہیں، اس میں میرے لیے ایک اعلیٰ قسم کی باندی خرید لینا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلیٰ قیمتی باندی خرید کے وہ پیش کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس آیت کی وجہ سے میں آزاد کر دیتا ہوں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، مجھے یہ باندی بہت پسند آئی، بس یہ آزاد ہے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا تھا اور وہاں کی باندیاں بہت معروف تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں اپنی خلافت کے زمانے میں 1036 شہروں پہ قبضہ کیا تھا، اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ 1036 شہروں کو فتح کیا تھا اپنی خلافت کے دور میں، اور روایات میں ہے کہ 4000 بت خانوں کو گرایا تھا، اور فرمایا میں اپنی حیات میں یہ چاہتا ہوں کہ 4000 مساجد بنا لوں دنیا میں۔ اللہ نے توفیق دی، وفات سے پہلے 4000 مساجد کی تعمیر وہ مکمل کروائی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے کیسے لوگ گزرے، ایک عزم ہے، آدمی جس کام کا ارادہ کرے تو اللہ اس کی ہمت عنایت فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، وہ ایک دن ان کے متعلق ہمارے ایک ساتھی فرمانے لگے کہ کراچی میں ان کو پتہ چلا کہ کسی ایک عورت کو نکاح کا خطبہ بھیجا گیا، تو اس جوان کی داڑھی تھی، تو اس لڑکی نے اصرار کیا کہ اگر داڑھی شیو کرو گے تو پھر آپ سے نکاح کروں گی۔ اصرار وہ کرتی رہی یہاں تک کہ وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئی اور جوان نے داڑھی شیو کر دی۔ یہ ان کو پتہ چلا، اس نے کہا انشاءاللہ ان 1000 افراد سے وہ اس ایک کے بدلے 1000 افراد پہ محنت کر کے میں داڑھی رکھواؤں گا۔ پھر حضرت نے یہ محنت کی، 1000 نہیں، اس سے بہت زیادہ افراد سے وہ حضرت نے داڑھی رکھوائی، اور ہمارے حضرت کے پاس غلاف کعبے کا اور حضور کی مبارک ذات کے روز اطہر پہ بھی ایک غلاف کا کپڑا روز اطہر پہ بھی رہتا ہے، ان دونوں کے ٹکڑے وہ جیب میں رکھتے تھے۔ تو جو جوان وہ داڑھی رکھنے کا کہتا جلسوں میں، تو پھر وہ دونوں کپڑے اٹھا کے اس کے چہرے پہ مل لیتے تھے، فرماتے آپ کو مبارک۔ اور پھر ادھر ہمارے ساتھ ایک دفعہ رات کو ٹھہرے، فرمایا الحمدللہ 1000 سے زیادہ افراد وہ سے میں نے داڑھی رکھوائی ہے۔ دین ایک عزم چاہیے دین کے لیے، آگے اللہ کی مدد ہوتی ہے، عزم کی ضرورت، عزم پکا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کو آپ لوگ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ لوگ اپنے محبوب مال میں سے خرچ نہ کریں۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی کسی چیز میں سے خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہر کھانا جو کہ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ حرام کیا تھا، ممنوع قرار دیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، وہی کچھ جو کہ تورات کے نزول سے پہلے ہوا تھا،
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، یہودیوں کو کہہ دو کہ لے آؤ تورات، اس کو تلاوت کرو اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، بس جو کوئی بھی اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتا ہے اس مذکورہ دلائل کے بعد تو وہ ظالموں میں سے ہے۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجیے اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنیف تھے، اپنے دین کی پیروی میں سچے تھے، اس کے دین کی پیروی کر۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، اپنی رضا والے اعمال ہم سے صادر فرما۔ ہمیں جو کچھ محبوب ہے یا اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ وہ ہم دین میں خرچ کریں، آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو یا اللہ، سب کچھ حاصل ہوا۔ برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یہ مدرسے کی زمین کے متعلق بات چل رہی ہے، اللہ کرے کہ کوئی صورت طے ہو، اس کے لیے صلاۃ حاجت بھی روزانہ پڑھا کرو، اس میں آپ لوگوں کا دائمی حصہ ہوگا، یہ ادارہ ہو کے رہے گا، یہ عزم ہمارا پکا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ لیکن جس نے صلاۃ حاجت پڑھی، کسی سے بات کی، کسی کو اعمال پہ لگایا، سب کا حصہ ہوگا۔ اللہ ہر دین کی ہر شاخ کی آبیاری کے لیے یہ کھلی جگہ کھلی زمین ہمیں عنایت فرمائے، اللہ قبول بھی فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ اور ساتھیوں نے، کافی سارے ساتھیوں نے جانی مالی تعاون کیا ہے، یا اللہ ان کو اجر عظیم عنایت فرما، جنہوں نے دین کے لیے مال دیا ہے، اللہ ان کے مال میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك